المدینة فلیفعل فإنما أشفع يوم القیامة له رواہ الترمذی فی فضائل المدینہ۔ آج کی اس درس میں جو حدیث میں نے پیش کی ہے وہ جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ایک مسئلے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ بڑا ہی زبردست اور دلچسپ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر کوئی شخص کسی مقدس مقامات پر، کسی پاک جگہ پر، یا جہاں پر شریعت نے اس کی فضیلت بیان کی ہو، ان مقامات پر مرنے کی تمنا کرے، موت کی آرزو کرے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسا کرنا بالکل درست ہے۔ ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کی آرزو تمنا کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں موت حیات کا مالک تو اللہ ہے، اللہ جہاں موت دے دے، جس جگہ دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن بندے کے ایک طرف جذبہ تو ہونا چاہیے نا۔ اس میں بہت ساری دلیل ہے، تفصیل بیان کروں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، صرف اختصار اور اشارہ کر دیتا ہوں۔ دیکھو صحیح بخاری میں واقعہ آپ سنیں گے، مشہور واقعات، کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ملک الموت آیا۔ ملک الموت بولے تو روح قبض کرنے والے فرشتے، اسے ملک الموت، کچھ لوگ بولتے اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل نام نہیں ہے، کسی بھی صحیح حدیث ان کا نام نہیں آیا، صرف ملک الموت آیا، اس لیے ہم کو ملک الموت ہی کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ملک الموت ایک دفعہ آیا اور آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ چلیے آپ کی باری آئی، وقت آ گیا آپ کا۔ بولے کہاں چلنا؟ بولے اللہ کے پاس چلیے۔ مطلب آپ کی موت آئی گئی۔ اس لیے کہ ایک بات یاد رکھو، نبی کو، پیغمبر کو یہ اختیار دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جتنے سال دنیا میں زندہ رہنا رہو، ہاں اس کے بعد پھر موت آخر میں آئے گی۔ تو یہاں پر اختیار لینے کے لیے، پرمیشن لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ملک الموت کہ آپ کی کیا رائے بتائیے، کیا مرنا چاہتے یا نہیں؟ دیکھو اب ڈائریکٹ بول دیے تو موت سے تو کوئی بھی گھبراتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی جلالی پیغمبر تھے، غصہ آیا، ایک مکہ مارا اس کے چہرے پر، آنکھ پھٹ گئی۔ لو موسیٰ سے آنکھ پھٹ دیے، کتنے پہلوان تھے وہ۔ اب جو ہے ملک الموت گئے اللہ کے پاس، مشہور بات کیسے نہیں ہوں گے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے پاس گئے، بولے ایسی بات ہے، اللہ کے حکم سے اس کی آنکھ ٹھیک ہو گیا دوبارہ جس حالت میں تھے۔ اب اللہ نے کہا کہ ایسا کرو، تم ڈائریکٹ جا کے موسیٰ کے پاس بول دیا کہ ایسا مرنا ہے، چلو فلاں ٹھکانا، روح قبض کرنے کا ہے، تو کوئی بھی گھبرائے گا؟ پہلے جنت کی بشارت سناتے، نعمت کی بشارت سناتے، جنت میں کیا انعام ہے، کیا اکرام ہے، کیا اعزاز ہے، پیغمبروں کے لیے کیا درجہ رکھا ہے، یہ ساری بشارتیں سناتے، جنت کی سیر کراتے، ڈائریکٹ جا کے بول دیا موت وقت ہو گیا چلیے، تو پھر گھبرائے گا کوئی بھی؟ اس لیے تو اب دوبارہ میں جاؤ، پھر دوبارہ گئے۔ اب جانے کے بعد اللہ نے کہا کہ فرشتے ان کے پاس جانے کے بعد کہنا موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے موسیٰ اب بتائیے، آپ اپنے ہاتھ کو بیل کے بدن پر رکھے، اب ہاتھ میں جتنا بال آئے گا ہر بال کے بدلے آپ کو 1 سال بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اس کے بعد اگر مان کے چلو ہاتھ میں 50 بال آیا تو 50 سال بڑھ گیا، 1000 آیا تو 1000 بڑھ گیا، تو 1000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سمجھ گئے؟ تو بولے اس کے بعد پھر موت ہی ہے، کوئی دنیا میں رہنے تو جائے ہمیشہ، ہاں اس طریقے۔ تو جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں تو پھر مر جانا ہی بہتر ہے، جب اللہ نے اتنے سارا انعام اکرام رکھا نبیوں کے لیے جنت میں، تو موت ہی بہتر، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر دعا کر رہے اللہ سے کہ اے اللہ، ہماری موت مسجد اقصیٰ کے اتنا قریب ہونا کہ کچھ میل نہیں، کچھ فاصلے پر ہونا، ایک 50 قدم یا 100 قدم کی دوری پر
کہ وہاں سے مسجد اقصی سامنے نظر آنے لگے، بس وہاں پر اللہ تو ہمیں موت دے، میں وہاں مرنا چاہتا ہوں، میری قبر وہاں رہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس درخواست کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور ان کی موت وہیں پر ہوئی جہاں پر وہ تمنا کیے تھے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، اگر میں وہاں پہ رہتا نا تو تم کو قبر دکھا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ صحیح بخاری واقعہ، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی مقدس اور پاک اور فضیلت والی جگہ پر موت آنے کی تمنا اللہ سے کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مشہور واقعہ ان کا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحیح بخاری میں، وہ کہا کرتے تھے معلوم، اللہم ارزقنی شہادت فی بلد رسولک، کہ اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دینا، اللہ اکبر، میری موت آئے تو مدینے میں آئے، رسول کا شہر مدینہ، مدینے میں میری موت آئے، اس کے علاوہ کہیں اور موت نہیں آئے۔ تو اس کی دعا اللہ سے کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مکہ میں موت آئے، اے اللہ میری موت مدینے میں آئے، اے اللہ میری موت جو ہے مسجد اقصی میں آئے۔ تو مسجد اقصی میں تو ابھی کوئی ڈر کے بارے نہیں بولے گا، کیونکہ فلسطین پہ بمباری ہو رہی نا، تب ڈر کے بارے کوئی وہاں سے نہیں چلے گا، بولے نہیں وہاں موت ابھی نہیں آنا، ہاں لیکن مکہ مدینہ کا تو ہے نا۔ بہرحال تو اس کی دعا کرنا، اے اللہ ہمارے قبر جو ہے بقی قبرستان کے اندر ہو، اے اللہ میرا دفن وہاں پہ ہو، اے اللہ ہماری موت مدینے میں آئے۔ تو مدینے میں مرنے کی یا مکے میں مرنے کی یا مسجد حرام کے پاس موت آنے کی، مسجد نبی کے پاس موت آنے کی اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب نے دعا کیے اور اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا قبول کر لی اور مدینے میں ان کی موت آئی ہے، اللہ، وہ بھی شہادت کی موت، بڑا ہی مقام درجہ ہے۔ یہ دو دلیل ہو گیا۔ تیسری دلیل جو ابھی میں نے حدیث پیش کیا جامع ترمذی ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے، اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ مدینے میں موت آئے تو ان کو چاہیے کہ مدینے میں مرے۔ کیوں؟ مدینے میں مرنے والوں کے حق میں قیامت کے دن میں سفارش کروں گا، اللہ اکبر، اور سفارش کے ذریعے سے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر، یعنی گویا کہ مدینے میں مرنے والے کے حق میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ کتنا خوش نصیب بندہ ہے بتاؤ۔ لیکن یہ سفارش کن کے حق میں ملے گی؟ مشرک بدعتی کے حق میں نہیں، توحید پرست، یہ بار بار بولتا ہوں، موحد ہونا ضروری ہے، شرک بدعت سے بچنا ضروری ہے، تب ان کو یہ فضیلت ملے گی۔ اب کوئی کہنے والا پوچھ سکتے ہیں یار مدینے میں کیسے مرنا، ہمارا گھر تو انڈیا میں ہے، ہم تو یہاں رہتے، فلاں امریکہ میں، لندن میں، برطانیہ میں، کہاں رہتے، پھر مدینے میں کیسے موت آئی؟ ہمارا اوڑھنا بچھونا، رہنا سانا، کھانا پینا، ہماری تجارت بزنس سب تو مدینے کیا کہتے ہیں انڈیا میں ہو رہا، پھر وہاں کیسے ہو؟ چلو وہاں گھر نہیں کوئی بات نہیں، یہی رہتے ہو، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں نا، اللہ چاہے تو پہنچا سکتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے گئے، ان کا کوئی حادثہ ہوا، کسی وجہ سے انتقال ہو گیا، مدینے مر گئے۔ ایسے کتنے اللہ کے بندے، کتنے کا انتقال مکے میں ہو گیا، کتنے حج کے موقع پر ہر سال آپ سنتے آ رہے ہیں کسی نہ کسی کی موت ہوتی رہتی، نہیں دیکھتے اتنی بھیڑ میں بڑے کی، بزرگ کی، کمزور لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی بہانے سے ہم کو عمرہ یا حج کے بہانے سے بلا دے، وہاں موت آ جائے۔ یہ تو دعا کرو، کچھ بھی ہو کسی کے ذریعے سے، لیکن اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے حق میں تقدیر کو لکھا ہوگا تو انشاءاللہ وہ چیز ضرور ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ مدینے کی اور بھی فضیلت ہے جو انشاءاللہ کبھی کسی موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔